کہ ایک قریب المرگ آدمی لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کی گئی تو اس کے جواب میں اس نے کہا آہ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی. یہ ان بدبخت اور بدقسمت لوگوں میں سے تھا جس نے شاید ہی اپنی زندگی میں کبھی لا الہ الا اللہ کے الفاظ نکالے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین کرام، جس شخص کے منہ سے موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے، بلا شبہ ایسا شخص بڑا خوش قسمت ہوتا ہے. لیکن عزیزوں، بعض لوگ بڑے بدقسمت ہوتے ہیں. ان کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے یا ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے، ان کی زبان سے کلمہ کے الفاظ نہیں نکلتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے جس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی زندگی کا آخری کلمہ، جس کی زبان سے آخری بات کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، اس کی زبان سے یہ نکلے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. علماء کرام اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کسی کی وفات کا وقت قریب ہو، مثلا نزع کا وقت اس کے اوپر تازی شروع ہو چکا ہے، اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، تاکہ وہ اپنی زبان سے ان کلمات کو دہرا دے. اور اگر کوئی شخص آخری وقت کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو اس بات کی ہمیں یقین رکھنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے اپنے رب سے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اسے جنت عطا فرمائیں گے. ناظرین کرام، میں اکثر اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کرتا ہوں جب ہم اپنے مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں، ہمیں ہر روز یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر کرنا، آخری وقت میں ہماری زبان پر کلمہ شہادت ہو. عبدالعزیز بن ابی روات وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کے نزع کے وقت اس کے پاس موجود تھا اور اس کو کلمہ طیبہ اس کے سامنے پڑھ رہا تھا، تلقین کر رہا تھا، مگر اس کی زبان پر یہ کلمات نہیں آ رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخری جملہ جو اس کی زبان سے نکلا وہ اس کلمہ سے انکار پر مشتمل تھا. اس کی بہت واقعہ ہو گئی، مر گیا. میں نے اس کے بارے میں پوچھا لوگوں سے کہ اس کی سابقہ زندگی کیسی تھی، تو مجھ کو جواب ملا یہ شرابی تھا، شراب پینے کا عادی تھا. امام قرطبی بصرہ کے ایک مشہور عابد ربیع سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں شام کے کچھ لوگوں کے پاس تھا، ان میں سے ایک شخص قریب المرگ تھا. جب اسے کہا گیا نا لا الہ الا اللہ کہو، تو جواب میں پتہ کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا خود بھی پیو مجھے بھی جام بھر دو. یہ کہتے کہتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. ایک اور شخص سے نزع کے عالم میں کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تو جواب میں کہتا تھا 10 کے 2 10 کے 2. یہ شخص اشیاء فروخت کرتا تھا اور ہر وقت یہی کلمات دہراتا رہتا تھا. ناظرین کرام، امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی جواب الکافی کے اندر، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک قریب المرگ آدمی لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کی گئی تو اس کے جواب میں اس نے کہا آہ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی. یہ ان بدبخت اور بدقسمت لوگوں میں سے تھا جس نے شاید ہی اپنی زندگی میں کبھی لا الہ الا اللہ کے الفاظ نکالے ہوں. نزع کے عالم میں آہ کہتے ہوئے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوا. ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے، اسے کہا گیا کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، تو جواب میں شطرنج کے 2 پتھر، ایک کا نام شاہ اور رخ، تو وہ شاہ اور رخ پکارتا تھا. پتہ وجہ کیا تھی؟ یہ شخص جو تھا اکثر وقت، عام طور پر ہر وقت شطرنج کھیلتا رہتا تھا اور الفاظ آخری وقت اس کی زبان پر تھے. میں یہاں پہ رک کے عزیزو مجھے کئی دفعہ بڑا تعجب ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں.
مجال ہے کبھی کسی درس کے اندر، تدریس کے اندر علم سیکھنے کی طرف توجہ، نمازوں کی طرف توجہ نہیں۔ اور ایک بات کو یاد رکھیے، عمومی طور پر، عام طور پر کیا ہوتا ہے، آدمی جس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، اسے موت بھی اسی طریقے پہ آتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، زندگی کے اندر ہم اپنے شب و روز میں اپنی ترجیحات اس کو متعین کر لیں، اور تعین جو ہے وہ یہ ہے، اپنی نمازوں کی طرف توجہ دیں، عبادات کی طرف توجہ دیں، نیکی خیر کے کاموں کی طرف توجہ دیں۔ یاد رکھیے کہ موت کے وقت آپ کے دماغ میں وہی کچھ ہوگا جو ساری زندگی آپ کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بری موت سے بچائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر ہو۔